ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا گرامر کا پورشن ہے. گرامر کے اندر گرامر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کے اندر یہ 7 ایکشنز جو ہیں ہم ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، اس کے بعد بولیے اور بتائیے، آگے کیجیے. یہ 7 ایکشنز ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ٹی پی آئی. آپ فزیکلی جو ہے آپ کی پوری باڈی اس میں استعمال ہوتی ہے. ایون آپ جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بامانی اشارے ہوتے ہیں، بیمانی اشارے نہیں ہوتے، ایسے اشارے نہیں ہوتے بلکہ اس کے ہر اشارے کا اپنا جو ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اس میں کور کر رہے ہیں. تو ابھی آج چونکہ اشاروں کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، ہم صرف نئے الفاظ کو سیکھیں گے. 2 نئے الفاظ ہیں. پہلا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حل. پہلا لفظ ہے حل. حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. حل کی معنی کیا ہے؟ حل کی معنی کیا ہے بھائی؟ حل کی معنی کیا ہے؟ حل کی معنی کیا ہے بھائی؟ کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. حل کی معنی کیا. ٹھیک ہے. آگے نعم. نعم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. یہ 2 معنی. حل کا مطلب کیا، نعم کا مطلب ہاں. یہ 2 الفاظ یاد رہیں گے، ان کی معنی یاد رہے گی. 3 آیات آپ پڑھ چکے ہیں، وہ تو یاد رہے گی آپ کو، لیکن اس میں اصل چیز تصور ہے. ان 2 الفاظ کی معنی آپ نے رکھی. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ حل. حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. اور نعم. نعم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈائلاگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. حل انت بخیر. انت کا مطلب کیا ہے؟ آپ. انت کا مطلب کیا ہے؟ آپ. حل کا مطلب ابھی آپ نے پڑھا، حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. بی کا مطلب آپ نے پڑھا ہے، بی کیا ہے؟ سے. خیر. خیر ہم اچھائی کو بولتے ہیں نا. کیا آپ اچھے ہیں؟ کیا آپ اچھے ہیں؟ تو آپ کسی سے آپ پوچھتے ہیں، یعنی ہم اس میں وہ جملے استعمال کریں گے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے ڈائلاگ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں ہادہ بھائی تم کبیر ہو اگر یہ کہنا شروع کر دو، یہ تو مطلب وہ عربی ہے جو اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے نہیں. تو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والے جملے. تو حل انت بخیر، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ خیریت سے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کیا آپ خیریت سے ہیں. اس کی عربی کیا ہوگی؟ حل انت بخیر. حل کا مطلب کیا، آپ نے ابھی حل کا مطلب باقی الفاظ آپ کو. انت کا مطلب آپ. بی کا مطلب آپ نے پڑھا، 2 معنی پڑھی. بی کا مطلب 2 مطلب پڑھے. پہلا مطلب کیا ہے؟ کی اور سے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ سے. حل انت بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں. تو سامنے وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ نعم. ہاں. انا بخیر، میں خیریت سے ہوں. تو انت کے لیے اشارہ یہ ہوگا اور انا کے لیے اشارہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو حل انت بخیر. نعم انا بخیر. حل انت بخیر. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ نعم انا بخیر. انا کا مطلب میں، انت کا مطلب آپ. ٹھیک ہے. یہ اشارے فی الحال ہم نے وہ جو ضمائر متصلہ جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو مجھ سے پہلے شاید عمر میں پڑھا گیا تھا. کون پڑھا گیا؟ تو وہ جو اشارے ہیں وہ جب ہمارے سامنے یہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کو دوہرائی کے اندر شامل کر لیں گے. فی الحال آپ اسی اشاروں کو یاد رکھیں. تو انت کے لیے یہ اشارہ ہے، انا کے لیے یہ اشارہ ہے. اور یہ اشارہ کئی چیزیں کور کر رہے ہیں. انت اب یہ رائٹ ہینڈ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میسکولین کو کور کر رہا ہے. اور یہ ایک انگلی کا اشارہ ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. اور پھر سامنے کا اشارہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. اور جب یہ اشارہ یہاں پہ آ گیا تو چونکہ رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میسکولین ہے. اینڈ دوسرا کانسیپٹ کیا ہوگا اس کے اندر؟ سنگولر ہے. اور اس کے علاوہ فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. اب رائٹ ہینڈ ہے تو میسکولین ہے، لیفٹ ہینڈ ہے تو فیمینین. تو میں اگر آپ دونوں خواتین آپس میں ہیں تو پھر آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا ہے. حل انتی بخیر. پھر انت کی بجائے انتی ہو جائے گا، لیکن اب چونکہ ہم انت ہی پڑھ رہے ہیں تو انت کو ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو حل انت بخیر، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ نعم. نعم انا. ٹھیک ہے. حل انت بخیر، جواب دیجیے گا. سب جواب اشارے کے ساتھ جواب دینا بھائی، اشارے کے ساتھ. انا. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو میں کے لیے اشارہ یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو اپنی طرف اشارہ کریں نا بھائی، اپنی طرف اشارہ کریں. ہاں. یہ ٹی پی آئی ہے، اس کا دماغ بھی چلتا ہے.
اس میں دماغ بھی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو حل انت بخیر اپنی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں میں, ہم اردو میں یہی بول رہے تھے. تو حل انت بخیر, اب انت کی جگہ انتم ہو جائے گا, تو آپ سب حل انتم بخیر. جواب دیں. نعم لکھا ہوا ہے, جواب لکھا ہوا ہے, دیکھ کے جواب دیں بے شک. نعم نحن بخیر. حل انتم بخیر, نعم نحن بخیر. حل انت بخیر, نعم انا بخیر. حل انتم بخیر, نعم نحن بخیر. یہ دو جملے, زیادہ نہیں. حل انت بخیر, نعم انا بخیر. حل انتم بخیر, نعم نحن بخیر. نحن یہ ہے. ٹھیک ہے, تو حل انتم بخیر, نعم نحن بخیر. حل انت بخیر, نعم انا بخیر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے حل اور نعم صرف دو الفاظ یاد کیے, لیکن اس کے ذریعے جو ہے آپ نے پورے دو جملے جو ہے اس کے آپ وہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. الفاظ کی تین اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. جو کلمہ, عربی زبان میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں کلمے کا مطلب یہ تو لا الہ الا اللہ پورا جو ہے پورا سینٹینس جو ہے وہ کلمہ ہے, لیکن عربی زبان میں لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلمے کی تین اقسام ہیں. نمبر 1 اسم, نمبر 2 فعل, نمبر 3 حرف. تو اسم کسی چیز کا نام یا صفت کا نام. اسی طریقے سے فعل وہ لفظ جس کے اندر کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, کوئی بھی کام اس میں ہو رہا ہو یا کوئی کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اور حرف جو اسم اور فعل کو ملا ہے, یعنی لیٹر, حرف لیٹر کو ہے. تو وہ دو اسم اور فعل کو ملا ہے, یا دو اسم کو ملا ہے, یا دو فعلوں کو ملا ہے, یا پھر جو ہے اسم اور فعل کو آپس میں ملا ہے, وہ جو ہے حرف کہلاتا ہے. تو اسم, فعل اور حرف. اس میں سے دو ہم پڑھ چکے ہیں, بی اور لی. یہ پڑھ چکے ہیں, بی اور لی پڑھ چکے ہیں. دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کو یہ ذرا سلائڈس بھی دوسری ہیں, اس کے اندر ہم نے تقسیم اس کو نہیں کیا, تقسیم کیا ہوا. وہ پہلے جو تھی وہ بغیر تقسیم کی. تو الفاظ کے تین اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. دو چیزیں ہو گئی. ایک ڈائلاگ ہو گئے, وہ یاد رہیں گے آپ کو, حل اور نعم. اس کی یہاں پر آپ نے جو ہے آپس میں کنورسیشن کرنی ہوگی, اور یہیں پر جو آپ ایک دوسرے کا وہ کریں گے, کنورسیشن کریں گے اور ایک دوسرے سے جواب بھی لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کی تین اقسام. ٹھیک ہے, ٹائم کیا ہوا ہے؟ 7 منٹ ہے نماز میں. کل ہم نے اعلان کیا تھا نماز پڑھنے کے, تو کیا کریں؟ 7 منٹ پہنچیں گے بھی آپ. اس کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج بھی کلاس ذرا ڈسٹرب ہو گئی کیونکہ نیچے ان کا پروگرام تھا. ہماری کلاس نیچے ہوتی ہے, نیچے آج ان کا پروگرام تھا, تو اس لیے اگلی بار اگر ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو جنرل آپ ان کے ساتھ ذرا کوآرڈینیٹ کیا کریں اور ان سے کہا کریں کہ بھائی ہمیں ترتیب بنا کر پہلے دیں, یعنی ہم کو 2 بجے ترتیب بنا کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم کو یہاں آ کر اس کے بعد لیپ ٹاپ چلانا اور پروجیکٹر چلانا اور دیگر چیزیں وغیرہ نہیں ہو رہی ہوگی. بس آئیں گے اور کلاس ریڈی ہوگی. تو وہ ہم کو 2 بجے ریڈی کر کے دیتے ہیں, تو ہم کلاس 3:30 کی بجائے 3:15 بجے شروع کر دیں گے, کیونکہ ابھی اصل